سورہ توبہ کیسٹ نمبر 11۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى محرزا للمؤمنين على معاداتهم والتبرؤ منهم ومبين أنهم لا يستحقون أن يكون لهم أحد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم لو ظهروا وللمسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ میں مومنین کو ان بات پہ توجہ دلائی ہے کہ ان کافروں سے بالکل تبری کریں، کیونکہ یہ مستحق نہیں ہے اس بات کے کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ کے رسول سے کفر کیا ہے، اب یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اور پھر اگر یہ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں اور ان کا باری آ جائے مسلمانوں پر تو یہ تو ان کو بالکل نہ چھوڑیں، اور اس کے بعد نہ بھی کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا خیال کریں۔ قال علی ابن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ عباس العل والقرابۃ، انہوں نے فرمایا الا ولا ذمۃ، علم سے مراد کیا ہے رشتہ داری، والذم سے مراد کیا ہے عہد۔ وقد قال الضحاک وسدی كما قال تمیم بن مقبل افضل الناس غلوف خلفوا قطع الا وراك الرحم، کہ لوگوں نے رشتہ داریوں کو قطع کر دیا اور رحم کے جو رگیں ہوتی ہیں ان کو بھی توڑ ڈالا۔ وقال حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وجدناهم كاذبا لهم وذل الل والعهد لا يكذبوا، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ ہم نے مشرکین کو پایا جھوٹا، وہ رشتہ داری میں بھی جھوٹے ہیں۔ اگر رشتہ داری ہو اور ذمہ معاہدہ ہو تو وہ تو کبھی رشتہ قرابت والا اور عہد والا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ہم نے ان کو پایا کہ ہر حال میں مشرکین جو ہیں جھوٹے ہیں۔ وقال ابن ابی نجیح مجاہد لا يرقبون في مؤمن الا قال الإل اللہ وفي روایت لا يرقبون اللہ ولا غیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ال کا معنی ہے اللہ، جیسے ایل کا معنی ہے اللہ، جبرائیل معنی ہوتا ہے عبداللہ، میکائیل معنی ہے عبداللہ۔ تو اسی طرح جیسے الن العل بمعنی القرابہ بھی ہے اور العل بمعنی اللہ بھی ہے۔ لن لا یرقبون اللہ، کہ اگر مشرکین مسلمانوں پہ نعوذ باللہ غالب آ جائیں، یہ تو اللہ کی رعایت بھی نہ کریں، شرم نہ کریں، تو یہ تو کبھی آپ کو نہیں معاف کریں گے۔ وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن ريث سليمان بن مجلس في قوله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبريل وميكائيل وإسرافيل كأنه يقول لا يرقبون الله۔ تم نے کہا کہ علم بمانے اللہ ہے، تو اس لیے بعض لغات جو ہیں جیسے کہ پہلے دور کی لغات سریانیہ تھی یا لغات عبرانیہ تھی، پھر ان کا لفظ جب عربی میں آئے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو اسی لیے ہر دور میں ہر ملک میں لغت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو وہاں کے عرف و اعتبار کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں آپ کہیں گے اللہ، اسی کو فارسی والے کہہ دیتے ہیں خدا، اسی طرح کہہ دیتے ہیں داتا مانا اللہ، یعنی اللہ مشکل کشائی کرنے والے، دستگیری کرنے والے اللہ کی ذات ہے اور تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو ہر زبان میں تراجم مختلف ہوتے ہیں اور مراد وہی ہوتی ہے۔ والقول الاول وظاہر اشہر علیہ الاکثر، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ علن کا معنی ہے قرابت، رشتہ داری۔
وعن مجاہد اذن الإل الأحد، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ الا ولا ذمة، الإل یعنی الأحد ایک قول یہ. وقال قتادہ الإل الحلف، انہوں نے فرمایا کہ ال کا معنی ہے قسم کے معاہدے میں جو قسمیں ہوتی ہیں، جو آپس میں تحالف و تعاہد ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذما للمشركين وحصا للمؤمنين على قتالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت میں مشرکین کی مذمت فرمائی اور مومنین کو برانگیختہ کیا، تیار کیا کہ مشرکین سے قتال کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی انہم احتاجوا عن اتباع آیات اللہ ما التہوا به من امور الدنیا الخسیسۃ فصدوا عن سبیلہ ای منعوا المؤمنین من اتباع الحق. اللہ نے فرمایا کہ ان کی بربادی کی وجہ کیا ہے، ان کا کفر و شرک کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل ڈالا اور دنیا کے تھوڑے سے منافع کے لیے. تو یاد رکھیں کہ اشترا کا لفظ جو ہے یہ بے شرا پہ آتا ہے، مانے بیچنے پہ بھی آتا ہے، خریدنے پہ بھی آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا. تو کبھی اشترا بے معنی بے ہوتا. اصل بات کیا ہے کہ جب آپ خریدتے ہیں تو آپ پیسہ دیں گے تو چیز لیں گے، تو پیسے کے بدلے میں چیز آ گئی تو تبادلہ ہو گیا. تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ اللہ کے آیات کے بدلے میں کیا لے لیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا منصب، دنیا میں چند روزہ اقتدار، دنیا میں چند روزوں کے لیے دولت اور پیسے کا حصول، اور اسی میں انہوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا. تو یہ یہود کی اور نصارہ کی عادت تھی کہ اللہ کے دین کو پیسوں کے لیے بدل دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دنیا داروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، دولت والوں کے لیے احکام خداوندی کو بدل دیتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کی مذمت کی. اس لیے روایات میں موجود ہے کہ جب یہود کا بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا اس کے لیے سزا گھٹا دیتے، اگر کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کو پکڑ لیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا مسئلہ کیا ہے، وہی حب دنیا، کہ جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر ساری خطائیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حب دنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جانا جو ہے ہر غلطی کی بنیاد ہے، ہر غلطی کی جڑ ہے. کہ آدمی دنیا کی محبت میں آیا اور اس کے بعد پھر بربادیاں شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدمی سود کیوں کھاتا ہے، آدمی رشوت کیوں کھاتا ہے، آدمی لاٹری کیوں کھیلتا ہے، آدمی جوئے میں کیوں جاتا ہے، آدمی انشورنس کے پیچھے کیوں پڑتا ہے، کہ دنیا دنیا دنیا، حب دنیا میں مبتلا. اگر یہ بیماری نکل جائے دل سے تو پھر ساری بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. یہ تمام بیماریوں کی اصل ہے اور بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ نے فرمایا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون. پھر ان مشرکین، ان یہود، ان کفار کا یہ حال ہے، ایک تو خود اسلام نہیں لاتے اور دوسرا مومنوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مومنوں کو بھی خدا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اور یہ بہت برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا رحمۃ اللہ علیہ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ. تقدم تفسیرہ، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. وَكَذَا الْآيَةُ الَّذِي بَعْدَهَا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الى آخر آیات تقدمت. یہ آیت بھی آپ پڑھ چکے. وقال حافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا ابو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن انس قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا لإخلاص الله يباتي لا يشرك به وقام الصلاة وآتى الزكاة فارقه الله عنه راضٍ. حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ میں نے سنا سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ کی توحید پہ پکا ہو، اللہ سے شرک نہ کرے، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، تو یہ سمجھو کہ اس حال میں کہ اللہ اس پہ راضی ہے. تو اللہ کی رضا کی علامات یہ ہیں کہ آدمی کا عقیدہ توحید پہ ہو، نماز کو قائم کرنے والا، زکوٰۃ کو دینے. معنی یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ادائی کرنے والا. یہ معنی نہیں ہوتا ہے ایک حدیث مبارک میں یہاں ذکر ہے نماز زکوٰۃ کا، کیا معنی روزہ نہ رکھے، کیا معنی حج نہ کرے. یہ مقصد نہیں ہوتا. کسی جگہ ایک بعض اشیاء کا بیان ہوتا ہے اور بعض کا نہیں ہوتا. کسی جگہ تفصیل ہوتی ہے، کسی جگہ اجمال ہوتا ہے، اور کسی جگہ یہ ہوتا ہے کہ اہم العبادات کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور باقی ساری عبادات اس کے تابع ہو جاتی. کیونکہ جو بندہ اللہ کی نماز قائم کرے گا تو مانا اللہ کے فرائض کا خیال رکھے گا. تو جب فرائض کا خیال رکھے گا تو رمضان بھی فرائض میں ہے، حج بھی فرائض میں ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اس کی تصدیق ہے. يَقُولُ فَإِن خَلَعُوا الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتِهَا، اگر وہ کافر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کا کیا معنی کہ بت پرستی کو چھوڑ دیں، توڑ دیں بتوں کو. یہ توبہ تھوڑی کہ زبانی توبہ کرتے رہے اور گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں. زبانی توبہ کرتے رہے اور گھر میں تماثیل بھرے ہوئے ہیں. توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ کے فوراً نکلا. منع توبہ یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے توبہ کرتے رہو اس پہ بھی لگے رہو. یہ تو پھر اللہ سے مذاق ہے. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی روزانہ آ کے اللہ کے حرم میں کہے کہ یا اللہ میری گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے توبہ ہے، اور جناب وہ اپنے گناہوں پہ بھی اسی طرح لگا رہے. اب صغیرہ کبیرہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، جیسے داڑھی مڈاتا تھا مڈاتا ہے، جھوٹ بولتا تھا بولتا ہے، غیبت کرتا تھا کرتا ہے، گلا کرتا تھا کرتا ہے، لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا کرتا ہے، حسد بغض عناد میں توبہ بھی کر دی. یہ تو مذاق ہے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ کے نکل آؤ اور پھر ندامت ہو کہ جو میں نے کیا بہت غلط کیا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لو. یہ ہے توبہ. تین چیزیں جمع ہوں گی تو توبہ ہوگی. یہ اگر تین چیزیں جمع نہ ہوں تو پھر وہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے لیے شروط ہیں، جیسے نماز کے لیے شروط ہیں، جیسے روزے کے لیے شروط ہیں. کہ صرف یہ معنی تو نہیں کہ آدمی بھوکا مرتا رہے کہ چلو جی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ظہر سے روزہ رکھتے ہیں رات کے 12 بجے تک. ٹائم ہی پورا کرنا ہے نا، ایک وقت ہی پورا کرنا ہے. اور آج کل دن ہے 12 گھنٹے کا تو ہم 12 گھنٹے یوں پورے کر لیتے ہیں، کیونکہ ظہر تک تو ڈیوٹی ہوتی ہے، کام شام کریں گے، فارغ ہوں گے، ظہر سے روزہ شروع کر دیں گے. تو وہ روزہ نہیں ہوگا. روزہ تب ہوگا جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے عین مطابق ہو. کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا الا ان یکون خالصا و ثوابا. خالصا معنی اللہ کے لیے ہو، اور ثوابا کا معنی موافقا لشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اب دیکھو آپ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھیں لیکن وضو نہ ہو. آپ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھیں لیکن کعبے سے ادھر پھر جائیں. آپ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھیں لیکن اللہ اکبر ہی نہ کہیں تحریمہ تکبیر تحریمہ میں، نماز تو نہیں ہو. نماز کے ارکان ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، اور نماز کے سنن ہیں، اور نماز کے مستحبات ہیں.
اور یہ سارا دین کہاں سے سمجھ آئے گا؟ جب چار چیزیں سامنے ہوں گی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور اس پہ قیاس، یہ چاروں چیزیں جب ہوں گی، کیونکہ ایک مسئلہ ثابت ہوگا قرآن سے اور دوسرا مسئلے کی وضاحت ہوگی پھر حدیث محمد مصطفیٰ سے، اور اسی طرح پھر اس مسئلے کا وضاحت مزید جو ملے گا، وہاں نہیں ملا تو اجماع امت میں، اور وہاں بھی نہیں ملا تو پھر قیاس ہوگا، قیاس وہ علی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت پہ قیاس کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان نے فرمایا کہ القیاس مظہر لا مثبت، یعنی قیاس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر چھپے ہوئے امر کو ظاہر کرنے والا، وہ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ثابت نہیں کرتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ تو اندر موجود ہے لیکن چھپا تھا، اس کو ظاہر کر دیا گیا، کیونکہ بعین ہی یہ مسئلہ ہمیں نہیں مل رہا تو دیکھا کہ اس کے مطابق کون سا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو نا، مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ اگر آپ نے حالت احرام میں شکار کر لیا، ایک آپ نے ہرن مار لیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کے برابر جو ہے بدلہ دو۔ تو اب ہرن کے بدلہ یہ تو نہیں کہ ہم ہرن ہی تلاش کرتے رہیں گے، خرید کے کریں گے، تو اب ہرن کے برابر کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی بکری ہو سکتی، تو اب آدمی ادا کر دے گا، تو اس کو اسی پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہرن اور بکری کو۔ اچھا جی، ایک آدمی نے نیل گائے مار دی، تو اب وہ کہا کہ چلو جی بکری دے دیتے ہیں، تو نیل گائے بکری کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ شکار کھیلنے جاتے ہیں، وہاں تو کئی قسم کے شکار ہوتے ہیں نا، ایسا شکار آ جاتا ہے کہ جس کے مطابق کوئی چیز موجود نہیں، اب کیا کریں گے؟ اس کے برابر کی چیز کی قیمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مانا یہ کہ کیونکہ ایک حکم تو موجود ہے نا قرآن میں، اس کے مطابق دوسرے حکم کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یہی کام ہوتا ہے فقہا رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا۔ وہ کسی دین کے شارع نہیں ہوتے، وہ دین کے شارح ہوتے ہیں۔ کیا مانا؟ وہ دین بنانے والے نہیں، دین کی شرح کرنے والے ہیں، دین کے مسئلے کو کھول کے بیان کرنے والے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ علیہم السلام رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرما دیا کہ شرط کیا ہے کہ وہ شرک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حال میں اگر موت آئی تو اللہ اس پہ راضی ہوں گے۔ مانا حقوق اللہ کی ساری عبادتیں اور حقوق العباد، اسی طرح عبادات مالیہ اور عبادات بدنیہ پوری ادا کرے۔ اور توبہ کا کیا مانا کہ بتوں کو چھوڑ دیں، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ثم قال البزار وآخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض وباقیت عندي من كلام الربيع بن أنس کہ وہاں تک جو ہے میرے پاس تھی حدیث مبارک، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ کلام ہے ربیع بن انس کا۔ وَإِنَّ كَذُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ يقول تعالى وإن كذا هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أيمانهم وواثيقهم وطعنوا في دينكم عفوا وأن تقاسوه۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ اگر یہ مشرکین عہد توڑ ڈالیں، جو مدت معینہ ہے اس عہد کو، قسم کو، عہود کو، مواثیق کو یہ چھوڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور آپ کے دین میں عیب لگائیں، آپ کے دین کی توہین کریں، نقائص بیان کریں، آبوہ وانتقصوہ ومنہا ہنا خلقت من سب الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ
او من طعن فی دین الاسلام او ذکرہ بنقص. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اسی قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آج کوئی بدبخت ہمارے مدنی پاک کو گالی دے یا اللہ کے دین میں عیب لگائے تو اس کی سزا موت ہے. اسی لیے علماء نے جیسے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی عظیم کتاب لکھی ہے الصارم المسلول فی شاتم الرسول کہ اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخی کرنے والے کی کیا سزا ہے، تو ان کی سزا جو ہے وہ موت ہے. اس لیے علماء کرام نے اسی مسئلے سے استنباط کیا ہے اور دیگر بھی روایات ہے. اور اسی طرح ایک ہے دین نہ ماننا، ایک ہے دین پہ اعتراض کرنا. اسی لیے میں ہمیشہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو کیا کرتا ہوں، ایک بندہ ہے داڑھی نہیں رکھتا، گناہگار ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے. لیکن نعوذ باللہ اگر وہ داڑھی پر طنز کرتا، داڑھی کو برا سمجھتا اور کہہ رہا ہے چھوڑے یار یہ کیا داڑھی 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 میں کوئی دین رکھا ہوا ہے، چھوڑے یار دیکھو اس کی داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے. وہ داڑھی کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ آپ اس کو کہیں نا کہ جی وہ ذرا مہربانی کرو یار جلدی ہم نے جانا ہے، کہ نہیں جی چھوڑا ابھی میں نے شیو نہیں کیا یار، کیسے باہر نکلو میرے بال بڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو گندا سمجھ رہا ہے تو ایمان سے نکل جائے. اللہ کے نبی کی سنت پہ یا دین اسلام کے کسی حکم پہ کیوں؟ یہ ایک بات یاد رکھو کہ میرے پاک نبی نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ. تو پھر جب اللہ کے نبی کے کسی عمل پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں تو کس پہ؟ اللہ پہ اعتراض. پھر باقی بندے میں ایمان کا رہا. یہ جیسے عام ہو بتا نا جی وہ اپنا گھر میں آیا اور بیوی نے کہا کہاں ہے اور تم نے شیو ہی نہیں بنایا، کیسے گندے لگ رہے ہو. وہ تو ایمان ختم، نکاح شکا گئے فی امان اللہ. یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کی سنت نہ ایمان سے کہیں کہ ساری کائنات میں ایک تو ہے نا محبت، وہ تو ہمارا محبت اللہ نصیب کرے. ویسے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے بیان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم کو جو اللہ نے جمال دیا ہے کسی کو دیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے جمال دیا ہے وہ کسی کو ملا ہے؟ کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا خیال ہے آپ؟ تو اگر یہ داڑھی حسن میں، جمال میں کمی کرتی ہے تو اللہ نبیوں کو دیتے کیوں؟ پیدا ہی نہ ہوتی. کیا مشکل ہے؟ یعنی اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے مرد کے جمال میں جو صفتیں رکھی ہیں داڑھی تو اس میں شامل ہے. ہر آدمی کا جمال یاد رکھو الگ ہوتا ہے. جیسے عورت میں لطافت ہو، نزاکت ہو تو جمال ہے، اور مرد میں شجاعت ہو، قوت ہو، بہادری ہو، جرأت ہو تو کمال ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس لیے وہ رب کریم، آپ آخر غور کریں، کبھی سوچا کریں کہ آخر کوئی وجہ تو ہے عورت کی داڑھی نہیں ہوتی. کیا وجہ؟ تو اگر یہ کوئی خوبصورتی ہوتی مرد کے لیے بھی تو اللہ مردوں کو بھی نہ دیتے. عورتوں کو خدا نے داڑھی نہیں دی نا، تو اس کے لیے جمال داڑھی میں نہیں تھا. اللہ نے اس کو بغیر داڑھی کے رکھا اور اس کے بجائے اللہ نے اس کو سر کے بال لمبے دیے. اس کا جمال جو ہے اللہ نے ان بالوں میں رکھا تھا کہ جتنے اس کے لمبے بال ہوں گے اتنی وہ عورت جو ہے جمال والی تصور ہوگی، اور اس کی صفات جو ہیں وہ مرغوب اور پسندیدہ ہوں گی. اور مرد کو اللہ نے جمال دیا داڑھی.
لیے اللہ کی حکمتوں کو جب تم توڑو کہ اللہ تمہیں مرد بنائے تم عورت بننا چاہتے ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ نہیں، آپ کے ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے، ابھی ہوتی ہو تو کوئی بات نہیں، ہوگی، ہم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اچھا، اگر اللہ نے تمہیں مرد، تمہیں شوق ہے عورت بننے کا، تو پھر بچہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرو۔ پیٹ میں نہیں پال سکتے ہو، باندھ لو باہر 8-9 مہینے تک باندھ کے پھرو، عورت کی پوری پوری مشابہت کرو نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا کہے، اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کرو، پہلے تو دعا کرو کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ ہمارے بچوں جوانوں کو ہدایت دے داڑھی رکھنے کی۔ میرے بھائی، یہ چھوٹی سنت نہیں، ایک سنت پہ عمل کرو نا تو لاکھ بلائیں ٹل جاتی ہیں، لاکھ گناہوں سے بندہ صرف ایک داڑھی سے بچ جاتا۔ صرف منہ پہ داڑھی ہونا، پہلے تو انشاءاللہ کوئی عورت آپ کو دیکھے بھی تو چاچا بابا کہے گی نا، کچھ تو حیا آئے گا نہیں آئے گا۔ تو اگر داڑھی نہ ہو تو نے کہا یہ تو میرا اپنا ہے، جیسے میں ہوئی ہے ویسا ہے، وہ تو بلائے گی، وہ تو جنس کی طرف جنس میل کرے گی، ورنہ یہ نہیں کہ وہ تمہاری خوبصورتی کو بلاتی ہے، وہ سمجھتی ہے میری طرح فارغ ہے، میری جنس کا آدمی ہے۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، کبھی چڑیوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چڑیاں باز کے ساتھ اڑ رہی ہوں؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، مشرک مشرک سے جڑے گا، بدتی بدتی سے جڑے گا، موحد موحد سے جڑے گا۔ یہ فطرت ہے، نیچر ہے، طبائع ہے۔ جو اہل توحید ہے الحمدللہ وہ موحد موحد سے ملے گا، اور اہل اہوا ہیں، احداث ہیں، اہل بدعت ہیں، منکرات ہیں، وہ سب آپس میں کٹے ہوں گے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بالکل میل کھائیں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے اور جناب ایک دوسرے سے بڑا پیار کریں گے۔ کیوں کو دیکھتے ہیں کہ کام شام جو ہے ملتا جلتا ہے۔ ایک دفعہ یعنی حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بحث ہو رہی تھی، تو ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر سے جو مناظر آیا تو وہ تھا بیچارہ بریلوی۔ تو جب مناظرے کا وقت آیا، اس نے کہا یار تم میرے ساتھ مناظرہ کرنے کیوں آ گئے؟ کیوں میں اہل سنت، چھوڑو یار کیا اہل سنت ہو، ہم تادیے کو سیدھا کرتے ہیں، تم پیر کی قبر پہ سیدھا کرتے، ہم تو برادری کے لوگ ہیں، اور آپ کا کام تو ملتا جلتا ہے، آپ بھی روزے بناتے ہیں، ہم روزہ ہر وقت کندھے پہ رکھتے ہیں، تو آپ کا ہمارا معاملہ تو بالکل ملتا جلتا کام ہے، میرے ساتھ تم نہیں کر سکتے بات۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرا بھائی، دعا کرو اللہ پاک سب کو سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور جب تک اس توفیق سے محروم ہو خبردار کبھی زبان پہ طنز کا لفظ نہ آئے، تان کا لفظ نہ آئے، اور کوئی بات ہو تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرو کہ میری غلطی ہے، میں حضور کی سنت کا تارک ہوں، میری خطا ہے، اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی داڑھی رکھ کے انبیاء اور صالحین کی صف میں شمار ہو جاؤں، میں بھی داڑھی مڑا کے فاسقین اور برے لوگوں کی صف سے نکل جاؤں، میرا ان کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ طعن فی الدین، طعن فی الدین جو ہے وہ کفر ہے۔ جیسے ایک آدمی کا ہے کہ جی اسلام اب 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا، اور پہلے دور میں ٹھیک ہے چلتا ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ بغیر بینکنگ کے اور بغیر سود کے اور بغیر اس جدید نظام کے کیسے اسلام چل سکتا ہے؟ دیکھو جی آپ مسلمان ہیں، باقی ملک تو کافر ہیں نا، ان سے تو آپ نے معاملہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ یہ جی اسلام میں اب صلاحیت ہی نہیں ہے چلنے کی، مانا یہ کفر ہے، یہ طعن فی الدین، یہ بالکل اسلام سے نکل گیا۔ اور اسلام جب آئے گا اللہ تمہیں عزت دے گا، دعا کرو اللہ اسلام کو غلبہ دے،
وہ کافر تیرے پاؤں پہ جھکیں گے، یہ نہیں کہ تم منتیں کرو گے۔ الاصلاح الحق کو یعلو، حق اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیں۔ اب تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں میں سے بھی تقریباً 123 بینک اور کمپنیاں ملی جلی، یعنی عدد 123 ہے پوری دنیا میں، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سود کا نظام ختم کر کے اسلام کے نظام پہ بینک چلاؤ۔ کافروں نے، مسلمانوں نے ابھی نہیں کیا، ابھی تو سوچ رہے ہیں نا آپ تو سوچ رہے ہیں جی بڑا نقصان ہوگا، بڑا یہ ہوگا، بڑا وہ ہوگا، کوئی بڑا وہ ہوگا، بڑا یہ ہوگا کیا؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے برحق ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے برحق ہے، وہ اپنے قوانین پہ چلتے ہیں، تم اللہ رسول کے قانون پہ چلو، بات ختم ہو گئی۔ کسی کو اعتراض کرنے کا، ہم نے کبھی کسی کافر کے قانون کو کیا کیا، کیا کریں گے؟ وہ ان کو کیا حق ہے کہ ہمارے قرآن و حدیث رسول پہ اعتراض کریں؟ یہ ہمارے بات کو چھیڑیں۔ تو اس لیے یاد رکھو علماء نے یہی سے مسئلہ نکالا، وَمِنْهَا علماء کا کہ آیت میں تو آیا تھا نا کہ طعنوا فی دینکم، تمہارے دین میں عیب لگا، اس سے بڑا کیا عیب ہو گیا ہمارے نبی کو گالی دیں یا ہمارے دین کو گالی دیں؟ تو اب اس کا حکم ومن طعن فی دین الاسلام، اگر دین اسلام میں طعن کرے، او ذکرہ بنقص، یا طعن تو نہیں لیکن ایسے ذکر کرتا ہے توہین آمیز کہ جی سمجھ نہیں آتی، جی ہاتھ کاٹ دو، اور جناب یہ عجیب بات ہے جی آدمی قتل کرے تلوار مار کے قتل کر دو، یہ تو جی جنگلی قانون۔ یہ اب پڑھے لکھے معاشرے میں کیسے، اب یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے جو بتی بند ہو جائے 6 گھنٹے میں تو کروڑوں ڈکیٹیاں ہو جائیں، پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا ہے؟ لعنت ہے ایسے معاشرے پہ، یہ معاشرہ ہے؟ اس لیے ہمیشہ ہے اس کی سزا کے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب یہ دین پہ طنز کریں یا دین کا نقص کریں، اب یہ تو کفر کے تھمب بن گئے، ان سے قتال کرو۔ یا مراد ہے ائمۃ الکفر سے ابی جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ بڑے بڑے جو تھمب تھے کفر کے، ستون تھے شرک کے۔ لعلهم ينتهون أن يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال۔ ہاں اگر یہ رک جائیں، یہ کفر چھوڑ دیں، یہ سرکشی چھوڑ دیں، یہ گمراہی چھوڑ دیں، تو پھر آپ بھی ہاتھ روک لیں، کیونکہ مسلمان کا جہاد تو اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اب اگر اگلا آدمی کلمہ پڑھ لے، جہاد ختم، لڑائی ختم۔ اسی لیے ایک صحابی نے تلوار سے جب حملہ کرنا چاہا تو آگے جو کافر اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تلوار مار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، تم نے اس بندے پہ تلوار مار دی، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ تو پہلے نہیں کلمہ پڑھ لیتا، پہلے کیوں نہیں مسلمان ہو گیا؟ وہ تو جب اس نے دیکھا کہ میری تلوار کی زد میں آ گیا ہے اور مرنا ہے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا حلا شککت قلبہ، تم نے اس دل چیر کے بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ باہر سے پڑھ رہا ہے اندر نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ظاہر ہے، دل کا معاملہ خدا جانے، خدا اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ اب اللہ معاف کرے وہ منافق ہو، اللہ معاف کرے وہ کافر ہے، ظاہری مسلمان بنا ہوا ہے۔ کتنے کافر ہوتے ہیں، کتنے کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ مسلمان بن کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر نمازیں ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سازشیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔
وقد قال قتادہ وغیرہ امت الکفر کا ابی جہل وعتبہ وشیبۃ ومیہ بن خلف وعدد رجالا. حضرت قتادہ فرماتی ہیں فقاتلوا ائمۃ الکفر. ائمۃ الکفر کون ہے؟ کفر کے امام. کفر کے امام جو ہے وہ کون تھے؟ کہتے ہیں ابی جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف وعدد رجالا، اور اس کے بعد بہت سارے آدمیوں کا نام لیا. وقت کا رکھتا وغیرہ احمد الکفر کا ابی جہل وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص قال مر سعد بن ابی وقاص برجل من الخوارج وقال الخاري هذا من احمد الكفر قال كذا تبل انا قاتلت ائمه الكفر رواه ابن مردوي. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے کہ ایک خارجی آدمی گزرا اور وہ خارجی دوسرے کو کہنے لگا نعوذ باللہ کہ هذا ائمۃ الکفر، یہ ائمہ کفر ہیں. آپ نے فرمایا کذبتا، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ائمہ کفر کے خلاف قتال کیا ہے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ بھی تو خارجی تھا نا. وقال رام شنزد بن زبن قال ما قتل آل هذه الآية بعد. یعنی اس کے بعد یہ موقع پیش ہی نہیں آیا چونکہ کفر ختم ہو گیا، الحمدللہ اسلام کا غلبہ آ گیا. مروان علی ابن ابی طالب اللہ عنہ سید الآیت عامۃ وان کان سبب نزولها مشکی قریش میں ہم غیرہم اللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت خاص ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو مشرکین مکہ تھے، بلکہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. چاہے یہ آیت نازل تو ان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے عام ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی دین میں نقص لگائے، دین کی توہین کرے یا بیر بدری کے شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہوگی. اس کے بعد فرماتی ہیں مروان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وقال الولید بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو ان عبد الرحمن بن جبیر بن بنو کان بعہد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى الناس حين وجههم الى الشام قال انكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف والله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. عبد الرحمن بن الفضل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمیں شام کی طرف بھیجا تو فرمایا تم ایسی قوم کو پاؤ گے مجوفۃ رؤوسہم جن کے سر جو ہے خالی ہوں گے، جو مانا خالی. فرمایا فاضربوا معاقد الشیطان، شیطان یعنی گردن پہ بیٹھتا ہے تو مارو ان کی گردنیں اڑا دینا تلوار سے. فرمایا فاللہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے لأن أقتل رجلا منهم، میں ان فاسق کافروں سے، ان ائمہ کفر سے، ان مرتدین سے قتال میں یہ محبوب سمجھتا ہوں کہ ان میں اگر میں ان کا ایک بندہ ماروں تو مجھے زیادہ بہتر ہے دوسرے کافروں سے 70 مارنے میں، کیونکہ دوسرا کافر تو عام ہے اور یہ تو ائمۃ الکفر ہے، یہ تو کفر کے امام ہیں، تو کفر کے جو بڑے ہیں ان کو مارنا جو ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے فضیلت بخشی، اللہ نے شان بخشا کہ مسیلمہ بن الکذاب اور مرتدین سے جو قتال ہے وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اسی طرح مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، دین میں تحریف کرنے والے، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شان بخشی. اور یہ ساری کامیابی جو ہے آپ کے زمانہ خلافت میں اور آپ کے زمانہ عہد میں ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. میرا ایک بیٹا ہے جو امریکہ میں ہے، کام مل گیا ہے، بھائی دعا کریں اس کے لیے اور بھی اللہ اس کو دین پہ قائم رکھے. باقی ویزے یا غیر یہ قانونی مشورے تو کوئی قانون دان آپ کو دے سکتا ہے،
ہم لوگوں کو تو نہ ویزے کے قوانین کا پتہ ہے، نہ وہاں کے امیگریشن کے قوانین کا پتہ ہے۔ البتہ یہی دعا کریں کہ اللہ پاک کفر کے بلاد میں خاص طور پہ نوجوانوں کا رہنا جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ اسے دین پہ جمائے رکھے، اور اس کو یہ بھی ہدایت کریں کہ اس کے قریب جو بھی اسلامی مرکز ہو، مسجد ہو، دین کا کام ہو، وہاں وہ جڑا رہے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تاکہ اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے بیچارہ کہیں اور مصیبت میں نہ الجھ جائے۔ یہ جی کہ اپنا میری بہن کی شادی ہوئی ہے، لیکن وہ شوہر کے گھر میں جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں اور کبھی نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کا بہترین علاج جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں جو ہے نا یہ کثرت کے ساتھ اپنی بہن سے کہیں کہ وہ بھی پڑھے، اور اس کے شوہر سے کہیں وہ بھی پڑھیں، گھر کے افراد بھی پڑھیں صبح و شام، کیونکہ یہ سارے شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ کے قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھتا ہے تو صحیح ایک روایت مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا ایک صحابی سے کہ اگر تم یہ تین صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، فرمایا یہ صبح و شام اگر پڑھ لیا کرو نا تو اللہ تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ کیوں؟ یہ بڑی جامع صورتیں ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ عموم ہے اور آگے پھر تخصیص ہے۔ اسی طرح آگے من شر وسواس الخناس اور من الجنۃ والناس، تو باقی شر کہاں سے آئے گا؟ شر کے جو موارد ہیں، شر کے جو راستے ہیں، ان کی برکت ہوئی اللہ ان سب کو بند کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ شرور بند ہو جاتے ہیں، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث تقریباً بخاری شریف میں بھی شاید ہے، اور اگر بخاری شریف میں نہیں تو لیکن حدیث صحیح، بہرحال بخاری شریف میں ہے انشاءاللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی نا تو فوراً آپ پھر قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر سارے بدن پہ پھیر دیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو یہ بچھو بھی بڑی خطرناک چیز ہے، جیسے حضور نے فرمایا یہ ایسا بدبخت جانور ہے کہ نہ نبی کا حیا کرتا ہے نہ اللہ کے کسی ولی کا حیا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جو آدمی ہر وقت ڈنگ مارتا ہو اس کو پیچھے اس کے پیچھے، یہ بھی بچھو صفت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حرکات سے بھی محفوظ رکھے۔ تو حضور پاک نے پانی منگوایا اور پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا، نمک ڈال کے اسی جگہ پر حضور سے پانی بھی رگڑتے رہے اور یہ سورت بھی پڑھتے رہے، فلق پڑھو، اور اس کے بعد ساری چیزیں تھی الحمدللہ ختم۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس بیماری میں میرے محبوب کی وفات ہوئی ہے، یعنی مرض الموت میں آخری بیماری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب حضور کی چونکہ عادت مبارک تھی یہ صورتیں پڑھ کے سارے بدن پہ مسح کرنے کی، تو بی بی فرماتی ہے کنت اقرأ، میں پڑھتی تھی پھر یہ صورتیں، اور پڑھنے کے بعد میں پھر حضور کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی تھی، حضور کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ عائشہ عالمہ تھی، ذکیہ تھی، وہ فہم حدیث رکھنے والی تھی، وہ جانتی تھی کہ قرآن پڑھنا تو آسان ہے، وہ تو میں بھی پڑھ لوں گی، لیکن جو حضور کے ہاتھوں میں برکت ہے وہ عائشہ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، اس لیے فرماتی ہے کہ پڑھ تو میں لیتی تھی لیکن ہاتھ حضور کے استعمال، کہ جو ہاتھوں میں، جو میرے محبوب کے ہاتھوں میں برکت ہے، جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں حضور نے یہاں جو ہاتھ رکھا نا تو وہ بال کبھی سفید نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ جوان رہے۔ یہ مقام
اسی طرح جیسے حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد دعا کی، اللہم علمہ التأویل، میرا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا۔ پھر کیسا علم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اس چھوٹی عمر کے صحابی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت مسئلہ سمجھائیں، حضرت قرآن کی آیت سمجھائیں، حضرت قرآن کی آیت۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس کو فرماتے ہیں، ابن عباس وَزَمَّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ، حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ اب اس کے معنی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ دعا تو زبان مبارک سے بھی کر سکتے ہیں، سینے سے لگانے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے پھر وہ علم عطا فرما دیا کہ حضرت عمر اصحاب بدر سے بھی آگے بٹھا دیتے تھے ابن عباس کو۔ تو اس لیے میرا بھائی اپنی بہن کو یہ ہدایت کرے کہ قرآن شریف کی ان 2 صورتوں کو بس صبح شام شروع کریں نا، انشاءاللہ سارے شیطان بھاگ جائیں گے تو سلو ہو جائے گی۔ جی عورتیں مارکیٹ جانا ان کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تم نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا ہے مسئلہ کبھی؟ اس سے پوچھو تو میں اچھی طرح سمجھا بھی دے گی۔ میرا بھائی اگر عورت مجبور ہے، یعنی گھر میں مرد کوئی نہیں، اس نے سودا لانا ہے، اگر بھوکا مرنے کا حکم تو شریعت میں نہیں ہے نا، یا بچے ہیں چھوٹے ہیں وہ کیا کرے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ باقاعدہ پردے کے ساتھ اور بغیر میک اپ سنگار کیے ہوئے، چادر کھینچے ہوئے ضرورت کے تابع نکلے اور ضرورت کی چیز خرید کر کے گھر چلی جائے۔ باقی یہ جو مارکیٹوں میں پھرنا ہے اور فیشن ہے اور میک اپ ہے، اور یہ تو اللہ پاک رحمت کرے، یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، چل جائے گے مارکیٹ۔ بی بی عائشہ تو رو رہی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی حضور نے اجازت دی تھی، لیکن بی بی نے فرمایا کہ واللہ لورا نساء زماننا، اگر ہمارے دور کی عورتوں کو حضور دیکھ لیتے تو منعہن من المسجد، مسجد سے آنے میں منع کرتے۔ اور تھوڑا سا اگر غور کریں، عورت پہ جمعہ فرض واجب نہیں، عورت پہ عیدین میں آ کے عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں، عورت کو جنازے کے لیے گھر سے نکل کے جنازہ گاہ میں آنا واجب نہیں، عورت کو جنازے کے ساتھ جانا واجب نہیں، عورت کو جماعت کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ یعنی اندازہ کرو کہ نماز اور جماعت کون سی کہ جب امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز جو ہے لو انہن صلین فی بیوتہن، اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے۔ تو جب اللہ نے ایک عورت پہ اتنی پابندی لگائی ہے کہ بھئی جنازے میں نہ آؤ، عید پہ نہ آؤ، جمعہ میں نہ آؤ، کیوں؟ جمعہ عید جو ہے، جمعہ عید ہے، عید ہے، خوشی ہے، لوگ لباس پہن کے بن ٹھن کے نکلیں گے تو عورتیں نہ آئے۔ تو اب اگر عورتیں بیچ پہ، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں پھرتی ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی حکم ہے کہ جو عورت سنگار کر کے، میک اپ کر کے اور فیشن کر کے اور خوشبوئیں لگا کے بازاروں میں یا غیر مردوں میں جائے، حضور نے فرمایا یہ عورت تو زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے۔ باقی حالات یہ ہے میرا بھائی کہ آج وہی وقت آ گیا ہے کہ عورتیں غالب ہیں، مرد مغلوب ہیں بیچارے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا امورکم الی نسائکم، جب تمہارے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، فرمایا پھر مر جانا بہتر ہے۔ فرمایا اس وقت پھر قبر میں چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ایمان سے کہیں اب سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہیں،
تنخواہ آئے گی تو عورت کے پاس ہے، پیسہ آئے گا عورت کے پاس ہے، عورت چاہے تو آپ ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، عورت آج اکڑ جائے تو آپ فوراً علیحدہ ہو جائیں گے۔ آپ کو جو اللہ نے بچے دیے ہیں، بچیاں دی، ان کے رشتے جو عورت چاہے گی ہوں گے، نہ تمہارے حکم پہ نہ تمہارے ماں باپ کے حکم پہ ہوں گے۔ باقی کیا ہوتا ہے عورت کے ہاتھ میں؟ آج کل تو یہ ہے گویا کہ نکیل جو ہے نا مرد کی، مہار وہ عورت کے ہاتھ میں، جب چاہے بٹھا دے، جب چاہے نچا دے۔ مسئلہ ابھی آپ کا حل نہیں ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، 1400 سال تو گزر گئے، اور دنیا میں ماشاءاللہ اس مسئلے کے بیان کرنے والے بہت ہیں کہ ضروری ہے کہ مجھے بھی خامخواہ شریک کرو۔ پھر ایک دفعہ نہیں کہ 1000 دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے خاموش رہے گا، 5 نمازوں میں وہ پیچھے نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ ان کے پاس قرآن کی آیت ہے، حدیث رسول اللہ ہے اور عمل صحابہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر نماز میں پڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں، جن میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے، وہاں چپ کرو، سنو، نہ پڑھو، اور سری ہے جہاں تم ان کی آواز نہیں سن رہے ہو تو وہاں پڑھو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اعتماد ہے کہ کسی امام کا قول دوسرے سے راجح ہو سکتا ہے لیکن غلط کوئی نہیں۔ اللہ سب کی عبادات قبول فرمائیں، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائیں۔ خدا کے لیے ان مولویوں سے کہیں کہ جو مسجد میں آ گیا ہے اس کو دین سے متنفر نہ کرو، ان پر محنت کرو جو نماز سے محروم ہیں۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ جمیع الائمۃ الحق والہدی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں کہ پہلے سجدہ اسلام پھیر کے سجدہ کر لے یا دونوں سجدے کر کے بعد میں سلام پھیر دے۔ یہ دونوں روایات حدیث مبارک میں موجود ہیں۔ اگر یہ یاد رکھو کہ کبھی ایسے مسئلوں کا بہت زیادہ شوق ہو جائے نا تو پھر ساری کتابیں حدیث کی سیاہ سدہ موجود ہے۔ سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابی عبدالرزاق ہے۔ ان میں کتاب الصلاۃ گھر میں کھول کے ساری حدیثیں پڑھو۔ جب ساری حدیثیں پڑھ لو گے انشاءاللہ تو اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تمام ائمہ جو ہیں ان کے پاس دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ البتہ فہم میں فرق ہوتا ہے، سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ والد والدہ فوت ہو چکے ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، جو بھی عبادت کرو، انشاءاللہ اللہ انہیں اجر دیں گے۔ حرم کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، قسم اللہ کی ہوتی ہے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کر لیا، بعد میں میری بیوی نے دوبارہ عمرے کی نیت جو ہے عائشہ مسجد سے کی اور اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، ویل چیئر پہ کیا تھا کہ بیمار کے احرام کھول دے کریں۔ بھئی بیماری کا مراد اللہ رحمت کرے کیا ہے؟ اگر بیماری حیض وحیض ہے وہ تو مجبور ہے، جب پاک ہو جائے گی عمرہ کر لے گی۔ کوئی اور بیماری ہے تو اسی حالت میں اس کو رہ سکتی ہے، رہنے دے۔ عورت کا تو جو کپڑے ہیں وہی احرام ہے، خوشبو نہ لگائے، خوشبو والی چیزیں استعمال نہ کرے، شوہر کے زیادہ قریب نہ ہو، رفث نہ ہو، تو جب اللہ اس کی صحت کر دے عمرہ پورا کر لے۔ اگر بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو چھوڑ دے ہر چیز، بعد میں جب اللہ صحت دے دے عمرہ بھی قضا کرے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے۔ اگر ایک عورت احرام میں تھی، حیض آ گیا اور بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے وہ واپس چلی گئی ریاض میں، فوراً واپس آ کے عمرہ کرائیں اس کو فوراً، ورنہ تو حالت احرام میں ہو تو احرام سے نکلی نہیں بیچاری، اس لیے اسے عمرہ کرائیں اور ایک دم بھی ادا کریں۔
مرد اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ مسئلے میں فرق ہے نا. زندگی میں تو روز ایک دوسرے کو غسل دیا کرو، کوئی منع نہیں. مرنے کے بعد اگر عورت نہ ملے تو خاوند ہی دے گا، اور کون دے گا؟ اگر عورتیں ملیں تو پھر نہیں. ہر ملک میں رواج ہے کہ جنازے پر مولوی دائرہ بناتے ہیں، روپے تقسیم کرتے ہیں. آپ رواج کر رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ رواج ہے، نہ سنت ہے نہ اللہ کا حکم ہے، بدعت ہے، رواج ہے. آپ نے تو خود لکھ دیا رواج، تو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آدمی بیچارہ بس بیٹھا ہے فارغ سوال رکھ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں خواب میں آدمی کو احتلام آ گیا، مرد ہے یا عورت، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اٹھ کے غسل کرے بس. احتلام سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے بس میں وہ تو حاضر نہیں، اس کے مجبور ہے وہ. جب احتلام ہو گیا اٹھ کے نہا لے، ناک میں پانی دے، وضو کرے، غسل کرے، باقاعدہ پاک ہو جائے، روزہ قائم ہے. ایک آدمی عورت کا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ گیا، کوئی ایک چیز تو توڑو نا مولوی مکی کو تنگ کرنے کے لیے. ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ گیا، ایک توڑو، ہاتھ توڑو یا پاؤں توڑو. نہ دیکھو کیا کرے، کوئی حل ہے مجھے بتائیں. اچھا جی ٹوٹ گیا، حل میں تو نہیں کہتا خدا کرے ٹوٹ جائے، ورنہ عقل آ جائے گی. اچھا جی ٹوٹ گیا، بہرحال میں ڈاکٹر نے پلسٹر لگا لیا. اب وہ میاں بیوی جمع کریں، جب پاؤں ٹوٹ گیا معاف کرو اس کو. جی جمع کریں، لاکھ دفعہ جمع کرو، وہ راضی تم راضی، مولوی کیا کرے گا؟ بہرحال وہ مسا کر دے، اس کے اوپر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہر ملک میں رواج ہے، ختم کرتا ہے قرآن کا، بکری کا بچہ ذبح کرتا ہے، تو رواج یہ ہے نا، بدعت ہے. رواج تو خود لکھا ہے، پھر مجھے خواہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی عورت نے رمضان مبارک کا روزہ کھایا. کیسے کھایا؟ روزہ تو کھانے کی چیز ہی نہیں، یعنی روزہ نہیں رکھا، روزے کی حالت میں کھانا کھایا. تو بہرحال کفارہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے اور گناہ سے توبہ کرے. رمضان کا دن ملنا جو ہے نا، پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مرد نے شہوت کی حالت میں عورت کو ہاتھ لگایا، عورت نے مرد کو ہاتھ لگایا، ان کی اولاد کا ایک دوسرے سے نکاح جائز ہے. کس کو ہاتھ لگایا؟ عورت کون تھی؟ بہن تھی، ماں تھی، بیوی تھی، ساس تھی، کیا تھی؟ بیٹی تھی، کون تھی؟ اگر اجنبی تھی تو کچھ نہیں ہوتا. ایک بھائی ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن رشتہ داری ہے، اس کے گھر کھانا پینا، اگر اس کا سارا پیسہ صرف سود کا ہے اور حلال کا کوئی ذریعہ نہیں تو پھر نہ کھاؤ. اگر اس کے پاس اور حلال بھی ہے اور سود بھی ہے تو ضروری تو نہیں تمہارے حصے میں ضروری حرام ہی آئے گا، پھر کھا لو، انشاءاللہ خیر کرے گا. اگر ہم مسافر اپنے گھر سے نکلیں تو کتنے میل پہ جا کر ہمیں نماز قصر کرنی ہوگی؟ 48 میل شرعی. 48 میل جو ہے، یہ جو موجودہ میل ہیں وہ ان سے بڑے ہوتے ہیں، شریعت کے میل جو ہیں تھوڑے بڑے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. تو بہرحال اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ جب گھر، اب آپ کا گھر ایک شہر میں ہے تو جب شہر کے حدود ختم ہوں پھر سفر گنیں گے آپ. جب تک حدود کے اندر ہے تو آپ اپنے شہر میں ہیں. پھر اگر 48 میل ہو جائیں تو نماز قصر ہوگی. مولوی صاحب تو نہیں، کسی نے نماز ظہر پڑھا دی اور 5 رکعتیں پڑھ دی اور پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر تو نماز لوٹاؤ، دوبارہ پڑھو. جو اخباروں میں سوال آتے ہیں کہ اس کے جوابات دیں گے تو انعام ہوگا، وہ تو انعام ہے نا، جوا تو نہیں ہے نا. انعام اور جوئے میں فرق ہے. جوئے میں تم لگاؤ گے، چاہے تم 1 ریال لگاؤ ملے 100، اس میں تو تم نے صرف سوال حل کیا ہے.
اور کچھ لگایا تو نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں جس میں کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہر آدمی 2 روپے کی ٹکٹ بھیجے, تو وہ تو 2 لاکھ آدمی اگر بھیجے 4 لاکھ آ گیا, انعام 20,000 دے دیا. وہ تو پھر جوا ہے. ہاتھ سے شروع نہیں, ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے. ایک آدمی مدینہ منورہ عمرہ کیا, طواف صفا کرنے کے بعد سر مڈایا. دوسرا عمرہ تنعیم سے کیا, طواف کے بعد سر نہیں مڈایا, طواف کے بعد صفا بھی نہیں دوڑا, سر بھی نہیں مڈایا, دم پڑ گئی. مجھے نماز میں برے خیال آتے ہیں, اللہ نے معاف کر دیے ہیں, کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ میں نے شادی سے پہلے کچھ برے کام کیے, توبہ کرو, ان کو کیوں یاد کرتے ہو بلا وجہ؟ توبہ کرو اللہ کے دروازے پر. اور آپ نے 20,000 ریال